ہماری کائنات اتنی زیادہ بڑی ہے کہ آج ہم اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے سائز کے بارے میں نہیں پتا، اور نہ ہی کبھی ہمیں اللہ کی اس عظیم کائنات کے سائز کے بارے میں پتا چل پائے گا۔ اس میں ایسے ایسے راز چھپے ہیں جن کے بارے میں جان کر ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک نئی اسٹڈی کی گئی، اس کے مطابق ہماری کائنات کے علاوہ بھی ایک اور کائنات موجود ہے۔ جب اسے بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کیا گیا تو سائنسدانوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی کائنات کے ثبوت ملے جو ہماری کائنات سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ کیا سچ میں ہماری کائنات سے پہلے ایک اور کائنات موجود تھی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تو پوری ویڈیو واچ کیجیے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیس ورلڈ۔ اس بات کا کسی کو بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بگ بینگ کے وقت یا اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ کیا بگ بینگ سے پہلے بھی کوئی کائنات موجود تھی یا نہیں؟ آج ہماری کائنات کے بارے میں جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک سنگولیرٹی نام کے پوائنٹ پر آ کر رک جاتی ہے۔ اس پوائنٹ پر صدیوں سے سائنسدانوں کے درمیان بحث جاری ہے، لیکن اس پوائنٹ کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا چل سکا کہ آخر بگ بینگ کے وقت کیا ہوا تھا۔ لیکن ایک سائنٹسٹ راگر کا کہنا ہے کہ ہماری کائنات کئی بار بنی اور کئی بار ختم ہوئی۔ یہ بنتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ختم ہونے کے بعد پھر بن جاتی ہے۔ راگر کے اس کانسیپٹ کو کنفرم سائیکل کاسمولوجی کہتے ہیں۔ اس تھیوری پر لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن بگ بینگ تھیوری کو دنیا کے زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، اور اس تھیوری کو بہت سے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہم بگ بینگ کے وقت جو سب سے پہلی روشنی نکلی تھی اسے فائنڈ کر لیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس وقت اصل میں کیا ہوا تھا۔ ہم اس سائن کو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ وہ لائٹ ہے جس کو ہم کائنات کی فارمیشن سے دیکھ سکتے ہیں۔ CMB میں ہم کائنات میں چیزوں کی لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج سے 375 ملین سال پہلے کائنات کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ کم ہو چکا تھا کہ یہاں موجود مختلف پروٹونز اور الیکٹرونز کے ملنے سے بہت سارے ایٹمز بن رہے تھے۔ تب سے روشنی نے کائنات میں پھیلنا شروع کیا۔ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا کائنات کو دیکھنے کا نظریہ چینج ہو چکا ہے۔ اس تصویر کو دیکھیں، یہ تینوں دہائیوں کی CMB کی تصویریں ہیں۔ 1992 میں CMB کو ہم اس طرح دیکھ سکتے تھے، 2003 میں ہم CMB کو ایسے دیکھ سکتے تھے، اور پھر 2013 میں ایسے۔ CMB کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ پچھلی اسٹڈی سے بہتر ہو چکی ہے، جس سے بگ بینگ کے شروع میں جو ہوا تھا اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ راگر کے مطابق ان CMB میں آپ کو اس بات کے ثبوت مل سکتے ہیں کہ بگ بینگ کے وقت کیا ہوا تھا۔ سائنٹسٹ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس لائٹ میں ہم اس کائنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کائنات سے بھی پہلے موجود تھی۔ حال ہی میں ایک ایسی اسٹڈی پبلش ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہم CMB میں اس کائنات کے سائن کو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری کائنات سے پہلے بنی تھی۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلیک ہول تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو گیا۔ CMB میں سائنٹسٹ نے کچھ مزید آبزرویشنز کی ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے CMB کے پرانے ڈیٹا کو نئے ڈیٹا سے ملایا تو ان کو اس ڈیٹا سے کچھ رنگز ملے۔ ان کے مطابق یہ رنگز دوسری کائنات کے ثبوت ہیں جو ہماری کائنات سے پہلے موجود تھی۔ ان میں سے کچھ رنگز اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہماری کائنات سے پہلے بھی کوئی کائنات موجود تھی، لیکن کچھ رنگز ایسے تھے جن کو ایکسپلین کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سائنٹسٹ کو کچھ اور آئیڈیاز کو متعارف کروانا ہوگا۔ سائنٹسٹ کے مطابق ان رنگز کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہیں اس کائنات کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے جو ہماری کائنات سے پہلے موجود تھی۔ سائنٹسٹ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اس کائنات کا اثر ہماری کائنات پر بھی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہماری کائنات سے پہلے ایک اور کائنات تھی جو ختم ہو رہی تھی۔ اس کے آخر پر بہت بڑے بڑے بلیک ہولز رہ گئے تھے جن سے بہت زیادہ ہاکنگ ریڈیشنز نکلنا شروع ہو چکی تھی۔ کیونکہ ان بلیک ہولز کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا، اسی لیے ان بلیک ہول سے نکلنے والی ریڈیشنز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ تھیں، جن کا اثر ہماری کائنات پر بھی ہوا تھا۔ جو رنگز ابھی سائنٹسٹ کو ملی ہیں یہ انہی بلیک ہول سے نکلنے والی ریڈیشنز کا اثر ہے، یعنی یہ ریڈیشنز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری کائنات سے پہلے بھی ایک اور کائنات موجود تھی۔ سائنٹسٹ نے اس ڈسکوری کے بعد اندازہ لگایا ہے کہ ممکن ہے کہ جب ہماری کائنات ختم ہونے والی ہو تو آخر میں بلیک ہول رہ سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ جان لیں، ایک دن ایسا آئے گا جب ساری کائناتیں ختم ہو جائیں گی اور باقی رہے گی صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ CMB میں ملنے والے رنگز کے بارے میں راگر کا کہنا ہے کہ جب ہم سے پہلے والی کائنات ختم ہو رہی تھی
تو اس میں جو بلیک ہولز آخر میں رہ گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، لیکن ان کے سائن باقی رہ گئے جو اب ہمیں ملے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، لیکن سائنٹسٹ نے اس بات کو تھیوری سے ثابت کیا ہے۔ راگر نے بھی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری تھیوریز دی ہے، لیکن اس کی تھیوری میں کچھ مسئلہ ہے۔ اس کی تھیوری کے مطابق جو بھی کائنات بنتی ہے وہ واپس اسی چھوٹے سے پوائنٹ پر جا کر ختم ہوتی ہے جہاں سے اس کی فارمیشن ہوئی تھی۔ ختم ہونے کے بعد پھر سے ایک نئی کائنات بن جاتی ہے اور یہ سائیکل ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اس کی تھیوری میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ایک اور تھیوری بنائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کائنات واپس اسی چھوٹے سے پوائنٹ میں نہیں جاتی بلکہ وہ پھیل کر بکھر جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پروسیس کو سائنٹسٹ نے بگ RIP کا نام دیا۔ سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری کائنات پچھلی بننے والی کائناتوں سے مختلف ہے۔ اس کے مطابق اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے والی کائنات میں نہیں ہوا ہے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ اس وقت کسی کے پاس بھی اپنی اپنی تھیوریز کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی پختہ ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہماری کائنات کیسے بنی تھی، کب بنی تھی، بگ بینگ کی کیا حقیقت ہے، ایسا کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں، ہماری کائنات سے پہلے بھی کوئی کائنات موجود تھی یا نہیں، یہ ساری باتیں ہم میں سے نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی جان سکے گا۔ اس بات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سائنٹسٹ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انفارمیشن پینسپیرنیا کے نام سے ایک تھیوری پیش کی ہے۔ پہلی کائنات اور اب والی کائنات کے درمیان کمیونیکیشن کی جائے تو بہت سے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایڈوانس سویلائزیشن موجود ہے جس نے ہماری کائنات میں کوئی انفارمیشن بھیجی ہو اور وہ ساری انفارمیشن کاسمولوجیکل مائکرو ویو بیک گراؤنڈ میں موجود ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن کائنات میں موجود بہت سارے پلینٹس پر پہنچی ہو۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم جیسے جیسے CMB کو ایکسپلور کر رہے ہیں ہمیں بہت سے سوالوں کے جواب ملتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے راز ہیں جن کا نہ کسی کے پاس جواب ہے اور نہ ہی کوئی حل موجود ہے۔ سائنٹسٹ CMB کو اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ آنے والے ٹائم میں اس سے ملنے والی نیو انفارمیشن ہمارے سامنے آئیں گی۔ حقیقت کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس موجود ہے۔ کائنات کیسے بنی اور بگ بینگ کے وقت کیا ہوا، اس کے بارے میں سائنسدان تب ہی جان پائیں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی، اور اب تک وہ جو کچھ بھی کائنات کے بارے میں جان پائے ہیں وہ اللہ کی ہی مرضی سے جان پائے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔